الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الإمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بالقدر دے پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين يا جد الحسن والحسين يا سيد المعصومين. جب بھی مسجد میں آنے کی سعادت حاصل ہو تو بکھر کے نہ بیٹھا کریں بلکہ قریب قریب پہلے صف اول کو مکمل کیا کریں اور اس کے بعد پیچھے جو دور دور تشریف فرما ہے قریب قریب آ جائیں پہلے اگلی صفوں کو مکمل کیا کریں. مناقبے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہم سماعت کر رہے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اپنے امی جان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور بغداد جانے کی اجازت مانگی ہے تاکہ میں وہاں پر جا کر علم دین حاصل کروں. بغداد شریف کے اندر جامعہ نظامیہ سب سے بڑا مدرسہ تھا، جامعہ تھا، جس کے اسٹوڈنٹ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کی ذات والا سفر تھے. آپ کی امی جان نے جواب ارشاد فرمایا بیٹا میں عورت ذات ہوں، باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، چھوٹا بھائی ہے عبداللہ، غوث پاک رحمت اللہ تعالی کے چھوٹے بھائی تھے. یہ 80 دینار ہے جو کل تمہارے والد کی میراث ہے، جس میں سے 40 تمہارے اور 40 تمہارے بھائی عبداللہ کے. اور والدہ نے وہ 40 دینار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی کی گودڑی میں سی دیے. اب بچہ جب گھر سے نکلتا ہے نا، مثال ہے ہمارے والدین یا ہم دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک کنٹری سے دوسری کنٹری دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے یا مال کمانے کے گھر سے، تو والدین خصوصاً امی جان والدہ بچے کو یہ نصیحت کری بیٹا اپنا خیال رکھنا، ٹائم پر کھانا کھانا اور دل لگا کے پڑھنا یا کام کرنا. اچھی نصیحت ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اپنا خیال رکھنا چاہیے. مگر اس دور کی مائیں جب اپنے بچوں کو نصیحت کرتی تھی نا، آج کی مائیں اگر نصیحت کرتی ہیں تو صحت کی، اپنا خیال کرنے کی، مگر وہ مائیں تھی جو اپنے بچوں کو، جب آج کی مائیں دنیاوی تربیت کرتی ہیں اپنی اولاد کی، وہ مائیں تھی جو اپنے بچوں کی آخرت کی تربیت فرمایا کرتی تھی. اس لیے کہا نا کہ ماں بچے کی پہلی درسگاہ ہے تربیت کی. جیسا کہ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی کے حوالے سے واقعہ میرے ذہن میں آ گیا. آپ رحمت اللہ تعالی کی امی جان اللہ کی ولیہ کی فراست مومنہ رکھنے والی تھی. آپ انہیں 7 سال کے تو بیٹے کو نماز کی تلقین کی. کس کی باوجہ بلند بول؟ آج کل کے والدین توجہ کم کرتے ہیں، پڑھ لے گی جی ابھی بچہ ہے. شریعت نے کیا کہا ہے؟ 7 سال کا ہو جائے بچے کو نماز کی تلقین کرو، 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے مار کے پڑھاؤ. ماں نے کہا بیٹا نماز پڑھا کرو. بابا فرید کہتے ہیں امی جان نماز پڑھ تو ملے گا کیا؟
وہ آپ کو شکر بڑی پسند تھی، بڑے خوش ہو کر کھاتے تھے. ماں نے کہا بیٹا شکر ملے گی. کیا آپ دیکھو ماں نے اگر شکر کا لالچ دیا تو اس پر اس کی کچھ وجہ ہے کہ اس کے پیچھے میرا بچہ کم از کم نمازی تو بنے گا نا. کہا بیٹا شکر ملے گی. اب ماں روزانہ مسلح بچھاتی، توجہ ہے اب لوگوں کی، مسلح بچھاتی، نیچے شکر کی پوڑیاں رکھ دیتی. بابا فرید رحمت اللہ نے نماز کو فارغ ہوتے مسلح اٹھاتے شکر ملتی کھا لیتے. ایک دن ماں کسی کام سے چلی گئی، راستے میں آتے ہوئے لیٹ ہو گئی، پریشان ہو گئی، دل دھڑک رہا تھا کہ آج کیا بنے گا. اگر بابا فرید نے یعنی فرید نے نماز کے بعد مصلی اٹھایا تو شکر نہ ملی تو میرا بچہ تو نماز سے جاتا رہے گا. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے یا اللہ تو جانتا ہے میں اپنے بچے کو تیرے بندے کو تیرا بندہ بنانا چاہتی ہوں. اگر آج اسے مصلی کے نیچے سے شکر نہ ملی کہیں وہ تیری یاد سے غافل نہ ہو جائے. یا اللہ میری لاج رکھنا. ماں جب گھر پہنچی نا، دروازے پر دستک دی، اندر داخل ہوئی نا تو ماں پہلے ہی گھبرائی ہوئی تھی، دل دھڑک رہا تھا. ماں نے آتے ہی پوچھا بیٹا نماز پڑھی؟ بابا فرید کہنے لگا امی جان نماز تو پڑھی، لیکن جب یہ جملہ کہا نا ماں کی دھڑکن اور تیز ہو گئی، پتہ نہیں اب کیا بنے گا. بابا فرید کہتے امی جان شکر تو پہلے بھی ملتی تھی مگر جو شکر آج ملی اس کا مزہ ہی کچھ اور تھا. کیونکہ پہلے شکر مصلی کے نیچے فرید کی ماں رکھتی تھی، آج مصلی کے نیچے فرید آج مصلی کے نیچے شکر فرید کے رب نے رکھی ہے. اور اس لیے آپ نے کہا ماں پہلے شکر کا مزہ کچھ اور تھا، آج شکر کا مزہ کچھ اور تھا. آج کی مائیں اگر اپنے بچے کو نمازی بنانے کے لیے بچے کو کسی چیز کا لالچ دیں جو بچے کو پسند ہے، محبوب ہے، کیا ہمارا بچہ نمازی نہیں بنے گا؟ یقیناً بنے گا. ادھر بابا فرید رحمت اللہ تعالی کی امی جان اپنے بچے کو نمازی بنانے کے لیے مصلی کے نیچے شکر رکھتی ہیں. ایک دن کام سے چلی گئی، واپس آئی نا، فکر تھی میرا بچہ کہیں نماز سے غافل نہ ہو جائے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا، ایک دن ماں کام سے گئی، واپس آتی ہیں، ماں موجود نہ تھی بلکہ وہ رب ذوالجلال جو 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہے، اس رب نے بھی فرید کی ماں کی لاج رکھ لی. اور پھر بابا فرید کو خالی نہیں لٹایا، پھر وہ دن آیا کہ بابا فرید وہ ہستی بنے ہیں کہ سو پاک پتن کی سرزمین پر اپنی قبر انور کے اندر محو استراحت ہے. آج بھی پوری دنیا میں حق فرید یا فرید کے نعرے بلند ہو رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو لوگ ایمان لائے، اچھے اعمال کیے، اس رب ذوالجلال کی بندگی کرتے ہیں، اللہ ساری دنیا کو اس بندے کا بنا دے. جب ماں سے اجازت نہیں نہ برداشت جانے کی، ماں نے کیا کہا بیٹا یہ کل 80 میراث ہے تمہارے باپ کی، 40 دینار تمہارے بھائی عبداللہ کے اور 40 تمہارے. گودڑی میں سی دیا. آپ نے بچپن میں کتابوں کے اندر بھی دوسری تیسری کتاب میں پڑھا ہوگا وہ ڈاکو والا واقعہ، وہ سے اعظم رحمت اللہ علیہ کی امی جان نے وہ 40 دینار نا گودڑی میں سی دیا اور جاتے ہوئے نصیحت کیا کی ہے، نصیحت بھی کتنی اعلیٰ. کہا بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا، کبھی جھوٹ مت بولنا، سچ کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دینا. آج ہم اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہی جھوٹ سے، پہلی گھٹی جھوٹ کی ہم اپنے اولاد کو دیتے ہیں. مثال ہے نا، دروازے پر کوئی آ گیا تو ابا جان پتہ کیا کہتے ہیں، بیٹا اگر فلاں بندہ ہوا نا تو کہنا ابو گھر میں کوئی نہیں ہے. تو بچہ بڑا سادہ ہے، وہ بھی بار جگہ کہتا ہے انکل میرے ابو جان کہتے ہیں میں گھر میں کوئی نہیں ہوں. یا فون آ جائے ٹھیک ہے تو یس کر کے بچے کو دے دیتے ہیں، کہتے بیٹا کہہ دینا پاپا گھر میں کوئی نہیں، فون گھر بول گیا یا چارجنگ پر لگا ہوا ہے. پہلی گھٹی ہم جھوٹ کی والدین اپنی اولاد کو دیتے. پھر بتاؤ یہ بچہ ہمارا فرما بردار بنے گا یا نافرمان بنے گا؟ یقیناً نافرمان بنے گا. فرما بردار کہاں سے بنے گا؟ پہلے کی مائیں بچے کو
دین کا غازی اور نمازی بناتی تھی، آج کی مائیں اپنی اولاد کو بے نمازی اور دین کا باغی بناتی ہیں۔ کہا بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا۔ آپ اس قافلے میں روانہ ہو گئے، مختصر اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، قافلے کے ساتھ روانہ ہو، راستوں میں ڈاکو پڑ گئے، سارا مال و اسباب لوٹ لیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ 17 سال کے 18 سال کے نوجوان تھے، ڈاکو ان کے پاس گئے، پوچھا بیٹا تمہارے پاس کہاں ہے؟ آپ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے میرے پاس 40 دینار ہے۔ کتنے بابا سے بلند بولے؟ ڈاکو کو بڑی حیرت ہوئی، لوگ ہم سے مال چھپاتے ہیں، یہ تو یہ بتاتا ہے۔ کہا بیٹا کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ لوگ تو ہم سے مال چھپاتے ہیں، بیٹا تو بتاتا ہے۔ کہا میں حقیقت کہہ رہا ہوں، میرے پاس 40 دینار ہے۔ ڈاکو نے اس بچے کو، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت کو پکڑا اور اپنے سردار کے پاس لے گئے اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ سردار نے کہا بیٹا لوگ تو ہم سے مال چھپاتے ہیں، تو بتاتا ہے۔ کہا جب میں اپنے گھر سے چلا تھا نا تو میری ماں نے مجھے پہلی وصیت کی تھی، بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ اور فرمایا یہ دیکھو میری گودڑی میں 40 دینار سلے ہوئے ہیں۔ جب دیکھا تو واقعی 40 دینار غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی گودڑی میں سلے ہوئے تھے۔ جب اس ڈاکو کے سردار نے یہ دیکھا نا کہ یہ بچہ ہو کر اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑتا، میں کتنا بڑے رب کا نافرمان ہوں کہ ہما وقت اس رب کا ذوالجلال عز و جل کی نافرمانی کر رہا ہو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہاتھ پکڑ کہا بیٹا میں تجھے گواہ بناتا ہوں، اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی سچ کی برکت سے اور فراست مومنہ کی یعنی نکاح سے ان ڈاکوؤں کی زندگی بدل کر رہ گئی، اور پھر وہی ڈاکو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے غلاموں میں شمار ہو گئے اور سارا جو مال و ثواب لوٹا تھا نا لوگوں کو واپس کر دیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ یہ تعلیمات ہے کہ آپ نے ان کے سامنے حق کا ساتھ دیا، سچ بولا، جھوٹ نہیں بولا۔ حالانکہ شرعی حوالے سے دیکھا جائے نا تو کچھ مقام ایسے ہیں جہاں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ ایک یہ بھی مقام ہے کہ جہاد پر ہو دشمن سے جھوٹ بولا جا سکتا ہے، اپنا مال بچانے کے لیے بھی جائز ہے، مگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ہماری تربیت کیا کی ہے۔ آج محبت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا ہم دم بھرتے ہیں، تعلیمات پر عمل ہے، صرف 11ویں کھانے والے ہیں۔ کیا بابا جی بلند بولے ہم؟ صرف 11ویں کھانے والے ہیں۔ دیکھ پک گئی، حضرت تشریف لے آئے، دعا میں شریک ہوئی، شاپر لیا، میرے فلاں کا بھی دے دو، میرے فلاں کا بھی دے دو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات صرف چاول کھانا یا کھلانا نہیں تھا، بلکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ یہ عمل اس لیے کرتے تھے کہ لوگوں کی عقائد اور اعمال کی صلاح ہو، لوگ رائے راست پر آ کر اپنے رب کے سچے بندے بن جائے اور مصطفیٰ کے سچے غلام ہو جائے۔ ہمارے بزرگان دین کی تعلیمات یہ ہے تعلیمات اولیاء۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے 12 سال پڑھا، کتنے؟ 12 سال آپ رحمت اللہ تعالی نے تعلیم حاصل کی۔ آپ اجمی تھے، بابا سے بلند بولے کیا تھے؟ 12 سال فرماتے ہیں میں نے بڑے پتے بھی کھائے، تکلیفیں بھی اٹھائیں، بڑی بڑی مصیبتوں کا مجھے سامنا کرنا پڑا، مگر میں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ آپ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں 12 سال میں نے تعلیم کو حاصل کیا نا، فرماتے ہیں میں لوگوں کے سامنے بول نہیں سکتا تھا۔ تو ایک رات آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لے آئے، فرمایا عبد القادر بیٹا لوگوں کو واضح و نصیحت کیا کرو، تمہاری واضح و نصیحت کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ عرض کی نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم میں عجمی ہوں، یہ عربی ہے، ان کے سامنے واضح کیسے کرو؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد القادر اپنا منہ کھولو، اپنا منہ کھولو۔ حضور نے 7 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ اپنا لباب دہن آپ کے منہ میں ڈالا، اور پھر جب حضور تشریف لے گا نا تو مولا کائنات علی مرتضیٰ خان میں تشریف لے آئے، فرمایا بیٹا واضح نصیحت کیا کرو۔
شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ عرض کر لے کہ بابا جان نانا جان حکم کر گئے ہیں 7 مرتبہ لباب دہن بھی ڈال گئے ہیں. پھر مولا کائنات نے فرمایا بیٹا اپنا منہ کھول. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ نے میرے منہ میں 6 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ حضور نے 7 مرتبہ مولا کائنات علی متضرع 7 مرتبہ لباب دہن میرے منہ میں ڈالا. میں نے عرض کی بابا جان نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ لباب دہن میرے منہ میں ڈالا, آپ نے 6 مرتبہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ حضور کی برابری ہو گئی ہے. ادب کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری نہ ہو جائے. حضور نے 7 مرتبہ میں نے 1 مرتبہ کم اس لیے ڈالا ہے کہ تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری نہ ہو جائے. اور پھر شیخ عبد القادر جیلانی پتہ کیا فرماتے 70 ہزار کا مجمع. کتنا؟ اس وقت ساؤنڈ سسٹم نہیں ہے, اسپیکر نہیں تھے. 70 ہزار اور ہفتے میں 3 جلسے کرتے تھے. کتنے؟ آپ سے پوچھا نا حضرت آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا, آپ نے دین کا کام کیسے کیا؟ فرمایا لوگوں کو واعظ و نصیحت کر کر کے. کس طرح؟ آج تقریر کون کرتا ہے؟ بولے مولوی. کون کرتا ہے؟ تو تمیز کون دیتا ہے؟ پیر. تمیز کون دیتا ہے؟ تو تقریر کون کرتا ہے؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی کیا کہتے ہیں میں نے سب سے زیادہ دین کا کام تقریر سے کیا ہے. کس سے کیا؟ بابا جی بلند بولے تقریر سے کیا ہے. اور 3 جلسے آپ ہر ہفتے کرتے اور پھر 70 ہزار کا مجمع ہوتا. جتنی آواز پہلا شخص سنتا وہی آخری شخص بھی سنتا. اور پھر جو میں نے ابھی واقعہ کیا نا سرکار کائنات سے 7 مرتبہ لباب دہن ڈالا. مولا کائنات نے 6 مرتبہ. پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے بعد جب میں نے لوگوں کو واعظ و نصیحت شروع کی نا, واعظ میں کرتا تھا پاور پیچھے سے آتی تھی. واعظ میں کرتا تھا پاور پیچھے سے آتی تھی. یار آج دیکھ لو نا ہمارے ان نفوس قدسیہ نے ساری زندگی دین کا کام کیا ہے. اور آپ غوث پاک رحمت اللہ تعالی کی سیرت اٹھا کر دیکھیں نا آپ کو کئی جگہ یہ نہیں ملے گا کہ دربار غوث اعظم غوث پاک کی خانگاہ نہ. جب بھی آپ پڑھیں گے سنیں گے تو یہی جملہ ملے گا کہ غوث اعظم کی درس گاہ, غوث اعظم کا مدرسہ. اولیاء کا منصب تو یہ تھا. آج کا کہاں سے پیر ہے؟ میں نے عرض کیا تھا پچھلے آج ہر پتر دا پیر پتر دا جڑا پیر دا پتر ہے نا پیر ہے. وہ جمدے پیر اسے علم لدنی حاصل ہو جاتی ہے. اور جی حضرت صاحب کا پتر ہے وہ اللہ کے بندے حضرت صاحب کا پتر تو کیسے جاہل پیر کا مرید ہے. مجھے یہی پتا کہ سب سے پہلے علم دین سیکھنا فرض ہے. کیا ہے؟ تو آپ کو بڑے بڑے وہ لمبی لٹوں والے ملیں گے, سندلیں پہنی ہوں گی, وہ درباروں کے باہر بیٹھے ہوں گے, خوب دیر رگڑا پہ رگڑا. اور پھر ان کا کیا میں عرض کر چکا ہوں کتنی مرتبہ ان کی نماز بھی مکے مدینے سے پیچھے ہوتی تھی. کون وہ میں نے وہ محاورہ عرض کیا تھا نا کہ تسی 5 ویلے تے ساڈی ہر ویلے. ٹھیک ہے, اور ہر ویلے والے جو سے ان سے بچو. یار ہم پیروں کو مانتے ہیں. کس کو مانتے ہیں؟ وہ بابا سے بولے پیروں کو نہیں مانتے, پیروں کو مانتے ہیں. اب دور حاضر کے اندر اگر پیر دیکھ رہے تو الیاس قادری صاحب کو دیکھ لو. دور حاضر یہ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, یہ اہمی بات نہیں کر رہا. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بارگاہ میں جا کر دیکھ لو. خدا کی قسم حقیقت یہ ہے کہ تمہاری طرف نگاہ بھی اگر اٹھا کر دیکھیں گے نا تو صرف ایسے دیکھیں گے, پھر نگاہیں نیچی. شفقت کی نگاہ ہوگی سر سے لے کر پاؤں تک. سنت کا آئینہ دار ہے, ولی ہوتا ہے ایسے. مجھے بتاؤ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا آج تک کوئی کام خلاف شریعت دیکھا؟ بابا سارے ایمان سے بولے ذرا دیکھا اپنا تو ولی کی پہچان ہی ہے. میرے شیخ نے 40-41 سال کے اندر جامعات, مدارس, بڑے بڑے علماء, مفتیان تیار کیے, شیخ الحدیث تیار کیے, حفاظ تیار کیے, مبلغ تیار کیے. یہی اولیاء کا کام ہے. شیخ عبد القادر جیلانی آپ کی زندگی پڑھ کر دیکھ لو آپ کو یہی کچھ ملے گا.
جس ولی کی زندگی پڑھ کر دیکھو نا آپ کو یہ، مگر میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اگر ایک پیر دے پتر 10 پتر نہ کتنے بابا جی بولے 10 پتر نا تو سارے نے وکھریاں گدیاں بنانی. اگر ابا جان دنیا سے رخصت ہو گئے نا، اور میں نے اعلی حضرت رحمت اللہ کے 4 وہ جامع شرائط آپ کو گنائی تھی، ٹھیک ہے، ہر پتر نے اپنا وکرا طرح بنا لیا، کیونکہ حضرت صاحب کا پتر ہے. اور پھر حضرت کے پھر اولاد بھی دیکھو نا، داڑھی خشخشی ہے، اور پھر مریدوں کی لین لگے، اور لوگ بھی جائے لینا. خدا کی قسم سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کی، یہ پتہ نہیں کہ پیڑوں کو مانتے ہیں. بڑے میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ کمائی ان کے بڑے کر گئے. کمائی کون کر گئے؟ ان کے بڑے کر گئے. کھا یہ رہی. اور پھر میں نے آپ ان کو دیکھا یار بڑے نامور، ٹھیک ہے، لینے لگی ہیں. حضرت قبلہ حجرے سے نہیں کر رہے ہیں تو سلام کرنے کا انداز بھی دیکھو. مرید آپ کو ہاتھ پڑھ کے چوم دینا، حضرت صاحب ننگی ہم تھے. اور چنگا تو انسان ہے، کیسا پیر ہے جو خلاف سنت عمل کر رہا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا. اگر کوئی حضور کسی سے گفتگو فرما رہے ہوتے ہیں نا، کوئی پیچھے سے آ کے کان میں کچھ کیا تھا، آج ہمارے کان میں کیسے کہا جاتا ہے، کال کرتا ہوں نہیں پتا گل پہ کروں. ہمارا طریقہ ہی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوری توجہ اس کی طرف کر لے. کان میں بھی کوئی آگر بات کہتا نا، حضور پوری توجہ اس کی طرف کر لے تو اس کی بات سنتے تو اس کا جواب بھی ارشاد فرما دے. تو آج دے پیران دا یہ آ رہا ہے، مرید چمی آمدے یہ کیا انداز ہے یار. حضور علیہ السلام نے فرمایا سلام کرنا میرے نبی کی سنت ہے. کیا ہے؟ سنت ہے. مصافحہ کرو گرم جوشی کے ساتھ. اور ہاتھ چھڑانے سے بھی حضور نے پہلے منع فرمایا. صحابہ کا یہ عمل ہی تھا. صحابہ جب سلام لیتے تھے ایک دوسرے کے ہاتھ کو پکڑ لیتے تھے اور چھڑانے میں پیر نہیں کرتے تھے، اس لیے تاکہ مخاطب کو پتہ چل جائے میرے دل میں اس کی کتنی محبت ہے. تو آج میرے شیخ طریقت کی بارگاہ میں چلے جاؤ، چاہے کوئی عالم آیا ہے، کوئی مرید آیا ہے، کوئی عام بندہ آیا ہے، پرتباک طریقہ ہنس کے ملنا ہے. تو کسی نے کہا نا حضور میری والدہ فوت ہو گئی، میرا والد فوت ہو گیا، آپ خاموش ہو جائیں، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. یہ انداز جب وہ کہ گزر جاتا نا اس وقت تک مسکراتے نہیں، اس وجہ سے کہ میرے مسکرانے کی وجہ سے اس کی دل آزاری نہ ہو جائے. یہ اولیاء کا طریقہ ہے آئین سنت کے مطابق. اور اگر کہ حضور اللہ نے مجھے بیٹا دیا، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، مسکراہٹ ہے، تحفہ بھی دیا ہے. یہ انداز ہے. یہ کون سا انداز ہے؟ میں نے دیکھے بڑے نام لینے کی حاجت نہیں ہے، بڑے نامور مرید اگر خود ہاتھ پکڑ کے چوم رہے، اور اللہ کے بندو تمہیں تو سلام لینے کی توفیق نہیں. کیسے پیرو؟ اللہ ایسے پیڑوں سے محفوظ فرمائے. وہ سے کہہ دے آمین. اور یہ بھی عرض کیا تھا پیر ہوتا کون ہے؟ جو صاحب شریعت ہو. کون ہوتا؟ بابا جی بلند بولے ہر ایک کے پیچھے نہ بھاگا کرو. آج اسی ہر پیچھے دوڑ لا دینے. اور جو بڑا پہنچے ہے، جنید بغدادی رحمت اللہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا نا، کہنے لگا حضور فلانا بندہ بڑا پہنچے ہے. آپ نے فرمایا مجھے پتا ہے کہاں پہنچا ہے. حضور چنگی خیال ہے، میں تو تھوڑا کچھ نہ فرمایا مجھے پتا ہے وہ جہنم میں پہنچا ہوا ہے. کہاں پہنچا ہوا ہے؟ یہ جڑے پہنچے ہوتے نا کہتے میں بڑا پہنچیا، اور جو مرید فضائل بیان کرتے اور ساڑھے پیر صاحب بڑے پہنچے، اور کتنے پہنچے؟ جہنم میں پہنچے. جسے سلام کرنے کی توفیق نہیں ہے وہ کیسا پیر ہے جو شریعت اور سنت کا باغی ہے؟ حضرت مجدد الافسانی رحمت اللہ تعالی علیہ قربان جائے 1000 سال تقریباً، بلکہ اس سے شاید پیچھے ہے یا زیادہ، آپ رحمت الوقت کے مجدد تھے. آپ رحمت اللہ علیہ کے وقت وصال تھا. آپ رو رہے تھے. پوچھا حضرت رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ اللہ نے مجھے حضور کی ہر سنت پر عمل کی توفیق دی، مگر ایک سنت مجھ سے چھوٹ گئی. کاش میری گود میں میرا نواسا پیشاب کر دیتا، تو لازم نہیں تھا، وہ بھی ادا ہو جاتی. بتاؤ یہ ہے وہ نفس قدسیہ. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پڑھ کر دیکھو نا، ایک ایک عمل آپ کو حضور کی اتباع ہی میں ملے گا. اور بتایا تھا کہ ولایت کا معیار کرامت نہیں ہے، استقامت ہے. کیا ہے؟ اتباع سنت ہے. کیا ہے؟ بابا جی بلند بولے. کسی ولی کی کسی کوئی نا فلاں بندہ اللہ کا ولی ہے تو وہ جا کے نا پہلے اس کی وضاحت دیکھا کرو کہ واقعی اس کا حلیہ شریعت کے مطابق ہے کہ کوئی نہیں ہے، یا باغی ہے. تو جس کی داڑھی پوری کو نہ ہو تو زلفاں باواں تو بھی تھلے، موڈے تو بھی تھلے، ٹھیک ہے کہ حضرت اللہ ماشاءاللہ بڑے پہنچے ہیں. کہاں پہنچے ہیں بھائی؟ پھر لباس دیکھ لو، نماز کا وقت ہے، حضرت اپنے مریدوں میں گم ہے. اور اللہ کے بندے نماز فرض ہے، اتباع سنت پر عمل کر.
درجہ ولایت تب ملتا ہے جو اتباع سنت سے غافل ہو، ایسا شخص کبھی ولی ہو سکتا۔ سمجھ آئیے میری بات کی کون نہیں؟ ایسے پیروں سے جان چھڑو اور صاحب شریعت لوگوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس کہ بہت سارے معاملات